لم تجدینی، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے، میں وفات پا چکا ہوں، میں دنیا سے جا چکا ہوں، تو فرمایا اس وقت تو نے میرے بعد اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو تجھے مسئلہ بتانے کے لیے پھر ابو بکر ہو۔ تد کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ البقرہ اور 217 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا پھر وہ مرتد ہونے کی حالت میں ہی مر جائے گا، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال اللہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے۔ اگر اتنا ہی بہادر ہوتا تو لڑائی میں کیوں نہ جاتا، مارکے میں کیوں نہ شامل ہوتا؟ یہاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ جب منافقوں نے تانے دیے، جناب علی رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، اپنی سواری پہ بیٹھے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے، جا کر اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ فرمایا اللہ کے رسول میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ مدینے میں کسی اور کو اپنا قائم مقام بنائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہ مقام ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا؟ لیکن موسیٰ بھی نبی تھا، ہارون بھی نبی تھا۔ آپ نے فرمایا لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات اس کی دوسری آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اور آج کے سبق کا درس کا موضوع ہوگا کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کون سے وہ گناہ ہیں جن سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند کرو اس کے لیے بات کو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بلند کرتا ہے تمہارا بعض بعض کے لیے،
ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں تمہارے اعمال، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کچھ ایسے آداب اپنے مومن بندوں کو سکھائے ہیں، ان میں سے آج ہم دوسری آیت میں جو ادب پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا ادب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرما کر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ جب تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہے اور آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں بنفس نفیس، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی مجلس میں موجود ہوں تو تم نے اگر آپس میں بھی بات کرنی ہو تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ تمہاری آوازیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کب ہے؟ جب تم آپس میں بات کر رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو اس کا وہی عام اور سادہ سا معنی ہے جو میں نے عرض کیا، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہے۔ یعنی جب آپ زندہ تھے اور آپ صحابہ کے درمیان موجود تھے اور آپ ان کی مجلسوں میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت تو یہ بات ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے کرتے اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرو۔ اچھا، اب اس آیت کا تعلق کیا اس وقت بھی کوئی ہے کہ نہیں، یا اس آیت کا تعلق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا؟ میرے بھائیوں، آج کے دور میں اور قیامت تک اس آیت کا حکم باقی ہے، اور وہ کس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، تمہاری مجلسوں میں موجود ہوتے تھے، تو اس وقت تو آپ لوگوں کو یہ احتیاط کرنی تھی کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وفات پا گئے اور صحابہ کرام کے درمیان موجود نہ رہے، تو اس کے بعد پھر آگے اب تک اور قیامت تک اس آیت کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم اپنی بات کو اور اپنی یعنی رائے کو اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اور اپنے ارشاد کو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اونچا نہ کرو، اپنے فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اونچا نہ کرو، یا پھر اپنے کسی پیر کے حکم کو یا مرشد کے حکم کو یا اپنے کسی پارٹی لیڈر کے حکم کو یا اپنے کسی وڈیرے یا چودھری کے حکم کو یا اپنے اور کسی بڑے کے حکم کو یا آباء و اجداد کے رواج کو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول کے فرمان اور اللہ کے رسول کے ارشاد اور آپ کے حکم کے مقابلے میں اگر دنیا کے کسی بھی فرد کا حکم آ جائے تو تم نے نبی کے حکم کو، نبی کے ارشاد کو تم نے بلند کرنا ہے اور ان کے مقابلے میں ہر کسی کی بات اور ہر کسی کے حکم کو نیچے کرنا۔ یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے، اب بھی اس کا حکم باقی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ جو ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو، اپنی باتوں کو اور اپنے اقوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے قول اور آپ کے حکم سے اوپر نہ کرو، بلکہ اپنی بات کو نیچے کرو، رسول کی بات کو اوپر کرو، اپنی رائے اور اپنی سوچ کو نیچے کر دو، نبی کی رائے اور نبی کی سوچ کو اوپر کر دو۔ یہ معنی اس کا اب بھی ہے۔ اچھا، اب میرے پیارے بھائیوں یہ جو آیت مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، آپ نے اس کا دیکھے ترجمہ سنا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اچھا، اب دیکھیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے اور آپ ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ 63 سال کی زندگی گزار کر آپ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد پھر آگے جناب ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ یتیم ہوئیں اور آپ کی بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس پر تمام صحابہ کرام کا باقاعدہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بھائی آپ اگر وفات پا گئے تھے تو پھر ہی تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا، آپ کو دفن کیا گیا، پھر آپ کے یعنی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی یعنی اس وقت ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اول بلا فصل وہ باقاعدہ چن لیا گیا اور پھر انہوں نے خلافت کی۔ تو یہ یعنی خلفاء کی خلافت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات،
یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، قرآن اور حدیث اس کو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر آپ وفات پا جائیں گے تو یہ دنیا میں باقی رہیں گے، مانا کہ انہوں نے بھی تو دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی دنیا میں کئی رسول آئے اور وہ بھی چلے گئے۔ آفَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو جائیں، آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا آپ شہید ہو جائیں کسی مارکے میں، کسی جنگ میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے صحابہ تم دین چھوڑ دو گے، یعنی تم نے دین تو نہیں نہ چھوڑنا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پا جائیں۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو اس وقت تلاوت کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً وفات پا گئے تھے، اور انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ سمجھا دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق ہوتے تو وفات کیوں پاتے؟ ان کا وفات پا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے کہ جسے کبھی موت نہیں ہے۔ لہٰذا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں 63 سال زندگی گزاری اور آپ دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے، میرے بھائیوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ بڑی ہی بہترین حالت میں ہیں، بڑی بہترین صورتحال میں ہیں۔ البتہ وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں اور غلط اور باطل عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں اور ہمارے سارے حالات بھی جانتے ہیں، بلکہ ہمارے وہ سارے معاملے حل بھی کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، ہماری حاجت روائی بھی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی عقیدہ باقاعدہ ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ ہماری محفل میلاد میں بھی آتے ہیں، ہمارے جلسے بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہماری ساری محفلوں کی رونق بنتے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ، کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے۔ کیوں بھئی یہ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے نا، کوئی میں اپنی طرف سے کوئی مبالغہ تو نہیں نہ کر رہا۔ اب یہ عقیدہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، حالات بھی جانتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں بھی آتے ہیں، اور ہمارے یعنی ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اب یہ عقیدہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو اب میرے پیارے بھائیوں، جن ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا ان لوگوں کو اپنی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں میری بات سمجھا کہ ہمارے ان بھائیوں کو اپنی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال
یہ تو پھر جائز ہی نہیں ہے بھئی۔ جب تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری مسجد میں بھی ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں، جب وہ تمہارے درمیان موجود ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے تم اتنی اونچی آواز سے تقریریں کرتے ہو، گلے پھاڑ پھاڑ کر واز کرتے ہو، اور پھر اتنے بلند آواز سے خطبے دیتے ہو اور سپیکر لگا کے دیتے ہو، میرے پیارے بھائیوں ان لوگوں کے لیے تو پھر یہ سارا کچھ بالکل جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ بھئی ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اب رخصت ہو چکے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو میں ان ہمارے بھائیوں کے لیے ایک سوال ہے کہ ان ہمارے بھائیوں کو تو پھر یہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ دنیا میں موجود تھے اور آپ صحابہ کی مجلسوں میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو اس وقت صحابہ کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ یہ اس وقت کے لیے حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس آیت کا کیا حکم ہے کہ تم نے اپنی باتوں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو اور اپنے مرشدوں کی باتوں کو اور اپنے پیروں فقیروں کی بات کو، اپنے خطیب اور امام کی بات کو تم نے اونچا نہیں کرنا، تم نے اونچا اللہ کے رسول کی بات کو کرنا ہے۔ باقی ساری باتیں، سارے اقوال، سارے خیالات، ساری رائے، ساری تجاویز نیچے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اوپر۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک ہمارا ان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ساری مجلسوں میں آتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ یہ سارے مکے کے جو سردار ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اور جب وہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کڑتے رہتے تھے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو اس فکر میں گنوا ہی نہ بیٹھنا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ فرمایا نہیں مسلمان ہوتے نہ ہوں، فرمایا ہم نے آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھنا کہ یہ سارے مکے کے سردار کیوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ آپ کو تو یعنی ابو لہب تنگ کرتا تھا، بڑی شدید تکلیف ہوتی تھی، اور دیگر یعنی یہ تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ کی وہ تکلیف ختم ہو گئی کہ نہ ختم ہوئی؟ بھئی دنیا سے چلے گئے تو وہ تکلیف ختم ہو گئی۔
یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو تکلیف تھی، وہ جو کڑتے رہتے تھے ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر، کلمہ نہ پڑھنے پر، اب وہ تکلیف ختم ہو گئی. لیکن یہ ہمارے نادان بھائی یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی دنیا میں زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں، ابھی بھی اس تکلیف میں کیا ہیں؟ مبتلا ہیں. بھئی اب بھی تو کتنے کافر ہیں جو مسلمان نہیں ہو رہے، کتنے کافر ہیں جو مسلمانوں کا جینا حرام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول زندہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا میں اب کڑتے نہیں ہیں، اب تکلیف نہیں محسوس کرتے؟ تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں زندہ ہیں ہی نہیں. اللہ نے آپ کو راحت پہنچا دی ہے، آپ کی تکلیف اللہ نے دور کر دی ہے، آپ وفات پا کر آپ ان دنیا کے دکھوں سے اور غموں سے نجات پا چکے ہیں. سمجھ آئی نا بات؟ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر، ایک خاتون تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آ کر مسئلہ پوچھتی. اللہ کے نبی اس کو مسئلہ بتا دیتے. ایک دفعہ اس نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، مسئلہ پوچھتی ہوں، تسلی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں نا یہ ایک خیال سا آتا ہے کہ جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ وفات پا جائیں گے، تو پھر میں نے اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر میں کس سے مسئلہ پوچھا کروں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میری صحابیہ، علم تجدینی، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے، میں وفات پا چکا ہوں، میں دنیا سے جا چکا ہوں، تو فرمایا اس وقت تو نے میرے بعد اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو تجھے مسئلہ بتانے کے لیے پھر ابو بکر ہوگا. علم تجدینی فاتی ابا بکرن، کہ اگر مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جانا، ابو بکر آپ کو مسئلہ بتائیں گے. اس حدیث میں ایک اشارہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کا ایک اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ اول ہوگا وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں. کیوں بھئی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول کی صحابیہ کو آپ نے یہ بتایا کہ مجھے نہ پائیں تو آپ ابو بکر سے مسئلہ پوچھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان موجود نہیں رہنا تھا. تو اگر اس وقت صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھے، صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، صحابہ کے ایک دوسرے کے ساتھ مار کے ہوئے اور کتنا شدید اختلاف بھی ہوا، لیکن اللہ کے رسول اگر اس وقت زندہ تھے اور اس وقت ان کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سارے معاملات کو کیوں نہ سیدھا کیا؟ لہٰذا میرے بھائیو یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے. یہ عقیدہ، یہ حاضر ناظر کا عقیدہ جو ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے. بڑی ایک مشہور حدیث ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں اور ماشاءاللہ اب تو بچے کو یاد ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ذرا لفظوں پہ غور کریں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا.
اب میرے بعد کا کیا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اب میرے بعد، میری وفات کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ تبوک جا رہے تھے تو آپ نے پیچھے علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا، اور آپ جب چل پڑے تو جناب علی رضی اللہ عنہ کو وہاں منافقوں نے تانے دیے کہ یہ علی بڑا بہادر، اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، اگر اتنا ہی بہادر ہوتا تو لڑائی میں کیوں نہ جاتا، مارکے میں کیوں نہ شامل ہوتا، یہاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ جب منافقوں نے تانے دیے، جناب علی رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، اپنی سواری پہ بیٹھے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے، جا کر اللہ کے رسول سے ملاقات کی، فرمایا اللہ کے رسول میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ مدینے میں کسی اور کو اپنا قائم مقام بنائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہ مقام ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا؟ لیکن موسیٰ بھی نبی تھا، ہارون بھی نبی تھا۔ آپ نے فرمایا لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو۔ تو یہ حدیث کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اور پھر آپ کی وہ بڑی مشہور حدیث، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس بات کی گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نہ تم بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ یعنی اس کا تعلق کب ہے؟ جب اللہ کے رسول زندہ تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ اب اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں، اور اب ہمارے درمیان وہ اس وقت ہماری باتیں نہیں سن رہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص آپ بات کر رہے ہوں، اب آپس میں نہیں بلکہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا جب آپ سے تم نے بات کرنی ہو تو آپ سے ہم کلام ہونا ہو تو فرمایا اس طرح بلند آواز سے تم نے بات نہیں کرنی جس طرح تمہارا ایک آدمی دوسرے آدمی سے کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اور نبی کے مرتبے میں بڑا فرق ہے، جنس ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، لیکن مرتبے میں اور مقام میں بہت فرق ہے۔ فرمایا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا خیال رکھنا، یہ اس بات کو ملحوظ رکھنا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی کو جب بلاتے نا تو کیا کہتے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا فرماتے؟ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اور اس کے بعد اپنی بات کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت کہتے یا رسول اللہ، یا آپ سے بات کرتے وقت کہتے یا نبی اللہ۔ میری بات سمجھے نا؟ لیکن یہ اس وقت تھا جب اللہ کے رسول زندہ تھے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ کا لفظ یا نبی اللہ کا لفظ اس وقت استعمال کرنا جب آپ وفات پا چکے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اب یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ہمارے ہاں تحریکوں کے نام یہ رکھ دیے گئے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ، یعنی باقاعدہ تحریکوں کے نام، مسجدوں کے نام رکھے گئے ہیں، جامع مسجد یا رسول اللہ۔ حالانکہ اس وقت یہ لفظ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا، استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات وہ سن سکتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام آپ کو کیا کہا کرتے تھے، کیسے بلایا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، فدا کا امی و ابی۔ لیکن ادھر جو مکے مدینے کے اندر غیر مسلم تھے، یہودی تھے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تو وہ آپ کو اس طرح بلاتے تھے، کہتے تھے یا ابو القاسم، اے ابو القاسم۔ وہ یہودی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی تو مانتے نہیں تھے، لہذا وہ آپ کو بلاتے تو کیا کہتے؟ یا ابو القاسم، اے ابو القاسم۔ تو میرے پیارے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد یہ نام لے کر کوئی بھی آپ کو نہیں بلاتا تھا، مسلمان بھی نہیں بلاتے تھے کہ یا محمد ہماری بات سنیں، یا محمد یا محمد، یعنی یا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا کرتے تھے، بلکہ یا تو یا رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ کہتے تھے۔ میری بات سمجھے نا؟ لیکن یہ اس وقت تھا جب آپ زندہ تھے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے کیا سمجھایا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے کو تم آوازیں دیتے ہو، بلاتے ہو، بات کرتے ہو، اس طرح تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا۔ سمجھے نا؟ اچھا، اب یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپس میں بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ دوسری بات کہ جب بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوں تو اس وقت اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ سمجھ آئی نا بات؟ اس طرح نہیں بلانا۔ فرمایا اگر تم نے یہ دو جرم کیے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے اللہ نے نتیجہ بیان کر دیا۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں، تمہارے حج عمرے، تمہارے یہ درود وظیفے، یہ تلاوتیں، یہ سخاوتیں، یہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا اگر تم نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کی تو کیا ہوگا؟ تمہارے سارے نیک اعمال۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے 4 ایسے جرم بیان کیے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جرم اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ ہے کہ کفر اور شرک والا جرم۔ یہ سورہ التوبہ اور اس کی 17 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ
کہ مشرکین کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ جب وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ فرمایا کس وجہ سے؟ ان کے شرک کی وجہ سے۔ اب یہ مشرکین مکہ یہ حج کریں، یہ عمرہ کریں، یہ سخاوت کریں، یہ کوئی بھی مہمان نوازی کریں، یہ حاجیوں کو پانی پلائیں، مسجد حرام تعمیر کریں، ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں سارے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اگر یہ بھی شرک کرتے، سورۃ الانعام 7واں پارہ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں تو میں تو ان کے بھی اعمال ضائع کر دوں۔ اللہ نے اپنے سب سے پیارے پیغمبر، اپنے سب سے لاڈلے اور چہیتے پیغمبر، نبیوں رسولوں کے سردار پیغمبر اور ساری کائنات سے اعلیٰ افضل بہتر اور برتر پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا یاد رکھنا ہم تو تیرے عمل بھی ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ نبی وہ تو کبھی شرک کر سکتے ہی نہیں، اصل میں اللہ نے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے لیکن بات امت کو سمجھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک والا عمل، اس کے ساتھ سارے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو۔ دوسرا عمل جس کے ساتھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ارتداد والا عمل، یعنی بندہ مرتد ہو جائے، پہلے کلمہ پڑھا، مسلمانوں میں آیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اس نے کلمہ چھوڑ دیا، کسی اور دین میں چلا گیا۔ کہ ان کے سارے وہ اسلام کے دور میں انہوں نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو زکاتیں دیں، جو وظیفے کیے، اب وہ سارے اعمال جو ہیں وہ برباد۔ کیوں بھئی؟ میری بات سمجھ لیں نا، اگر کوئی بندہ کافر ہو مسلمان ہو جائے تو اسلام قبول کرنے سے سارے کفر کے دور والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ تو جب مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کے سارے نیک اعمال مرتد ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی قاعدہ کلیہ وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو جس وقت بلوائیوں نے شہید کرنے لگے اور ان کو جب شہید کرنے کا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پورا ظالموں نے پروگرام بنا لیا، جناب عثمان رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھے اور جا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو صرف 3 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے زنا کیا ہو تو اس کو اس کے بدلے میں رجم کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ زنا میں نے دور اسلام پہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی کفر کے دور میں بھی زنا نہیں کیا تھا۔ اور آگئی تیسری بات کہ تیسرا سبب ہوتا ہے کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ جناب عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں تو الحمدللہ اپنے دین پہ قائم ہوں، میں تو اس وقت بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے بتاؤ مجھے کس وجہ سے تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن وہ چونکہ ظالم ایک ارادے پہ آئے ہوئے تھے، پروگرام پہ آئے ہوئے تھے اور وہ کافر تھے، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو کن وجوہات کی بنا پر قتل کیا جا سکتا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل،
شادی شدہ زانی اس کو رجم کی شکل میں قتل، یا پھر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ دو باتیں، ایک شرک کرے تو اس کے اعمال ضائع، نمبر دو مرتد ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع، نمبر تین اگر کوئی آدمی بدعت کرے گا تو بدعت کرنے والے بدعتی کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی بات پہنچی ہے؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن ان کے عملوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وہ چونکہ بدعتیں کرتے تھے، اپنے پاس سے عمل کیا کرتے تھے، ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی جزا نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پر جو عمل جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ بدعت۔ یہ بدعتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا عمل شروع کیا جس کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، جس کو ہم نے نہیں اس کی اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ عمل اس کا مقبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، شرک کرنے سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور مرتد ہونے سے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر بدعت کرنے سے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بدعتیں، کوئی روزانہ کی بدعت ہے، کوئی ہفتہ وارانہ بدعت ہے، کوئی ماہانہ بدعت ہے، کوئی سالانہ بدعت ہے، یعنی کوئی فوتگی پہ بدعت، کوئی پیدائش پہ بدعت، کوئی بچپن میں بدعت، کوئی جوانی کی بدعت، کوئی بڑھاپے کی بدعت۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج بدعتوں نے ایسا سر نکالا ہوا ہے کہ موڑ موڑ پہ آپ کو بدعتیں نظر آئیں گی، بدعات ہی بدعات، بدعات ہی بدعات۔ تو بدعتیوں کے سارے اعمال ضائع، بدعتیوں کے سارے اعمال۔ چوتھا گناہ جس کے ساتھ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہم آج کی جو آیت پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور آپ سے ہم کلام ہوتے وقت فرمایا اس طرح نہ بات کیا کرو جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون۔ اس کا مطلب چوتھا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ چوتھا عمل جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ گستاخی رسول سے تمام انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن گستاخ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرے، یہ اصل میں گستاخ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس پہ چاہو تم گستاخ کا فتویٰ لگا دو، یا جس پہ چاہو تم گستاخی کا لیبل لگا دو، ایسے کوئی گستاخ نہیں بنتا۔ گستاخ وہ ہے جس کو اللہ گستاخ کہے، جس کو اس کا رسول گستاخ کہے، لہٰذا گستاخی رسول سے بھی انسان کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ بے ایمان تھا نا وہ سلمان رشدی، وہ گستاخ رسول تھا، سمجھے نا؟ اور اسی طرح وہ ایک تسلیمہ نسرین، اس نے گستاخی رسول کی، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اور کئی ایسے ملعون اور کئی ایسی ملعونہ کہ جنہوں نے گستاخی رسول کی، اور پھر کافر ان کو باقاعدہ ان کو جناب پلیٹ میں رکھ کر لے جاتے ہیں، بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے بے حس حکمران ان کو بڑے یعنی آرام سے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہم ان مجرموں کو، ان کافروں کو، ملعونوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ آسیہ ملعونہ کا تو پتہ ہی ہے نا،
وہ دیکھ لو بڑے VIP کلچر کے ساتھ وہاں زندگی جرمن میں گزار رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چوتھا جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ گستاخی رسول۔ پہلا جرم شرک، دوسرا جرم مرتد ہونا، تیسرا جرم بدعت کا ارتکاب، چوتھا گستاخی رسول۔ یہ 4 جرم وہ ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر یہ کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔